حدیث کی، فقہ کی اور دین کی کہ دین کی کوئی خبر نہیں ہے. ایک آدمی بہت قابل کہلایا جائے گا تو بہت قابل ہیں اور دنیا میں ان کی قابلیت مشہور ہے، لیکن سورہ فاتحہ نہیں جانتے. سورہ فاتحہ نہیں جانتے، حالانکہ بہت قابل ہیں، جو کہلانے کو بہت قابل ہیں، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ نہیں جانتے. ہاں، جو ان سے مخلوق چاہتی ہے وہ جانتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں دوستو، علم تو صرف، لیکن کیونکہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ علم کسے کہتے ہیں، اس لیے کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹری کے طالب علم ہے. ہمارے پاس آئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبا. میں نے کہا بھائی کون ہے، کہاں کی جماعت ہے؟ کہنے لگے ہم یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. میں نے کہا بھائی طالب علم ہو کہ ہاں. بھائی تم کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں تم نے؟ کہنے لگے نہیں کتابیں نہیں، وہ دین نہیں. میں نے کہا بھائی بتاؤ نا پہلے طالب علم ہے. قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، مسائل پڑھ لیے، سیکھ لیے. کہنے لگے نہیں ہم کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹری میں ہے، کوئی کہیں میں ہے، کوئی کہیں میں ہے، کوئی تجارت سیکھ رہا ہے. میں نے کہا بھائی ہم تو آپ کو طالب علم نہیں کہتے، ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ طالب فن ہیں. اس لیے کہ فنون ہے. فن کسے کہتے ہیں؟ فن اسے کہتے ہیں جو آدمی کے فنا ہونے پر فنا ہو جاتا ہے. اور علم کہ علم تو مرنے کے بعد اب شروع ہوگا سوال کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے. کہ ہم نہیں آپ کو عالم کہتے، ہم تو آپ کو طالب فن کہتے ہیں کہ آپ فن کے طالب ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں ڈاکٹری سیکھ لوں، آپ چاہتے ہیں انجینئر بن جاؤں. کہ ہاں ٹھیک ہے سیکھو، اس سے انکار نہیں ہے، ایک ضرورت ہے. لیکن اللہ تم سے یہ چاہ رہے ہو کہ نہیں، اللہ تم سے یہ نہیں چاہتے. ماشاء فرماتے تھے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کی تحقیق میں لگنا، علم میں لگنا ہے. اگر اللہ ہم سے یہ چاہتے کہ اللہ ہم سے یہ چاہتے کہ ہم تاجر بن جائیں، یا ہم سائنسداں بن جائیں، یا ہم ڈاکٹر بن جائیں، تو اللہ قبر میں ہم سے اس کا سوال بھی کرتے. لیکن قبر میں اس کا کوئی سوال نہیں ہے. قبر میں سوال اس کا ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں. اس لیے میرا محترم دوستو، آج سے یہ طے کرو کہ ہم اب تک ہر سیکھنے والی چیز کو علم سمجھتے رہے. آج پتہ چلا ہے کہ علم تو وہ ہے جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے. اگر ہم نے وہ حاصل نہ کیا تو ہمارا دنیا میں اس سے جاہل رہنا قیامت میں عذر نہیں بن سکتا. جو سزا اس عالم کو جس نے عمل نہیں کیا، وہی سزا اس جاہل کو جس نے جہالت کی وجہ سے عمل نہیں کیا. قیامت میں جو سزا اس عالم کو جس نے علم کے باوجود عمل نہیں کیا، وہی سزا اس جاہل کو جس جاہل نے جہالت کی وجہ سے عمل نہیں کیا. پھر وہاں یہ کہنا کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے یہاں جہالت عذر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سیکھنے کے لیے وقت دے دیا اور سکھانے کے لیے نبیوں کو بھیج دیا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ہم نے تمہیں عمر دی، وقت دیا سیکھنے کے لیے اور سکھلانے کے لیے ہم نے نبیوں کو بھیجا. وجاءکم النذیر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سمجھانے کے لیے، سکھلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، بشارت سنانے کے لیے بھیجے گئے. اب تمہارا یہ کہنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، یہ عذر نہیں ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے علم کیا ہے. علم ہے اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس لیے ہم اس بات کی تحقیق کریں علماء کی مجلسوں سے، علماء کی صحبت اختیار کرو. ماشاء فرماتے تھے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو.
جماعت میں نکلو، وہاں بھی اپنے مقام پر بھی عالموں سے تعلق مضبوط کرو. خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر یہ چلے 4 مہینے اہتمام سے لگتے ہوئے بھی علماء سے تعلق نہ رکھا تو جہالت رہے گی، اور جس طرح اس آدمی کا عمل اللہ کے یہاں سے مردود ہو جائے گا جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، اس طرح اس کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا جس کے عمل میں اطاعت نہیں ہے. جہالت ہے، جہالت سے بھی عمل مردود ہو جاتا ہے، جہالت سے عمل مردود ہو جاتا ہے. دیکھو اس کی آسان مثال ہے، ایک آدمی بہت مخلص ہے مگر جاہل ہے. ایک آدمی کیا ہے؟ بہت مخلص مگر جاہل. وہ عصر کی نماز کے بعد اپنی کوٹری میں چھپ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے، عصر کی نماز کے بعد کوٹری میں چھپ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے، سب سے چھپا کر اللہ کو دکھانے کے لیے صرف عصر کے بعد نفلیں پڑھے. کیا پڑھے؟ عصر کے بعد نفلیں. بتا میرے محترم دوستو، اس کی نفلیں اللہ کی قبول ہوں گی؟ کیوں بھائی بولو تو صحیح، کیوں بھائی مخلص نہیں ہے؟ بھائی بولو تو صحیح کہ نہیں مخلص ہے، بالکل اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. دروازہ بند کر لیا کہ کوئی نہ دیکھے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی نماز قبول بھی نہیں ہوگی بلکہ یہ پڑھنے سے گناہگار ہوگا، کیونکہ عصر کے بعد نفلیں نہیں پڑھی جا سکتی. کہ مخلص ہے مگر جاہل ہے. جس طرح اخلاص نہ ہونے سے عمل قبول نہیں ہوتا، اس طرح علم نہ ہونے سے بھی عمل قبول نہیں ہوتا. اس لیے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. اور حضرت فرماتے تھے کہ ہم اس محنت کے ذریعے سے عوام اور علماء کے درمیان تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جہالت ختم ہو. اپنی تجارت کو پوچھو، اپنی شادیوں کو پوچھو، اپنی ملازمتوں کو پوچھو، ورنہ خبر نہیں ہم تو نماز کو کامل دین سمجھ رہے ہوں گے اور خبر نہیں ہمارے معاملات میں ایسی کیا چیز ہوگی جس سے ہمارا سارا دین اور ہماری ساری آمدنیاں حرام کی ہوں گی اور سارا دین برباد ہو رہا ہوگا. اس لیے میرے بزرگ دوستو، ہم اس محنت کے ذریعے سے عوام اور علماء کے درمیان تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں. اور علماء کو بھی چاہیے کہ عوام کچھ سنیں، ان کے ساتھ رہیں، انہیں سکھلائیں. مولانا یاسر حمزہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک مولوی ایک قاری ہو کہ جو ان کو قرآن بھی صحیح کرا دے، ان کو نماز کے موٹے موٹے مسائل بھی سکھلا دے. اس طرح میرے محترم دوستو ہم علم کی دعوت دیں تاکہ ہمارے اپنے اندر اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو. اگر اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین نہ پیدا ہوا تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ علم چھوڑ دیں گے اور فن حاصل کریں گے کہ ڈاکٹری پڑھو گے تو کچھ کما لو گے، اگر دین پڑھو گے تو کیا ملے گا. ہاں عام خیال ہے یہ، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پڑھ کر بھی جو آدمی غنی نہ بنے وہ ہم میں سے نہیں. ہاں کہ قرآن پڑھ کر تو غنی یقین ہو جائے گا. کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہو اور پھر وہ محتاج ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کہ قرآن کا حافظ تو غنی ہوگا، کہ قرآن آدمی کو غنی کر دیتا ہے. لیکن کیونکہ اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس لیے اس زمانے میں علم بھی تجارت بن گیا. اس زمانے میں علم کیا بن گیا؟ تجارت بن گیا. کہ میں کسی کو پڑھاؤں گا، کوئی مجھے پیسے دے گا تو پڑھاؤں گا، کوئی مجھے پیسے دے تو پڑھاؤں گا. اس لیے بھی تجارت پھیل رہی ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو کوئی پڑھانے والا بھی نہیں ہے. حالانکہ اس امت کا نام امت پڑھائی اسی لیے ہے کہ امت کہتے ہیں کہ دوسروں کو دین سکھلاوے.
امت کسے کہتے ہیں؟ جو دوسروں کو دین سکھلاوے اس کو امت کہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ امت کا ترجمہ ہے دوسروں کو دین سکھلانے والا، الذی یعلم الناس الخیر. تو امت کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر، کہ جو لوگوں کو دین سکھلاوے. تو ہمارا تو نام ہی امت ہے، ہمارا تو کام ہی لوگوں کو دین سکھلانا ہے. اور سکھلانے کے لیے کامل عالم ہونا شرط نہیں ہے. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت جو تمہیں آتی ہو دوسروں کو پہنچا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی آتی ہو تو تم دوسروں کو پہنچا دو. ورنہ میرے محترم دوستو، اگر امت میں علم کا پہنچانا نہ پیدا ہوا اور یہ ذمہ داری امت میں ذمہ داری کا احساس نہ پیدا ہوا تو پھر یہ کہیں کہ جہالت پھیلے گی، بلکہ امت ایسی ہو جائے گی کہ کلمہ بھی امت میں سے نکل جائے گا کہ لوگوں کو کلمے کی بھی خبر نہیں ہوگی. کتنا کلمہ آتا ہے تو تم کلمہ ہی پہنچا دو. کیا پہنچا دو؟ کہ کلمہ پہنچا دو. بہت سے کو تو کلمہ بھی نہیں آتا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کہ آپ نکل کے دیکھیں کہ بڑی بڑی آبادیاں ہیں مسلمانوں کی، 80 سال کے بوڑھوں کو کلمہ نہیں آتا. انہوں نے کلمہ آج تک اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، پڑھا ہی نہیں. ہم میں سے ہر ایک کی نگاہ اپنے عمل پر ہے، امت پر نہیں ہے. حالانکہ اس امت کو تو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا کرو. علم بھی دو قسم کا ہے، ایک زبان کا ایک دل کا. کہ دل کا علم تو ابن آدم کو نفع دے گا. اس طرح ہمیں کلمہ کے اخلاص چاہیے کہ کلمہ ہمارے دل کا بن جائے. اسی طرح ہمیں نماز کے اخلاص چاہیے کہ نماز سے کامیابی کا یقین پیدا ہو جائے. اسی طرح ہمیں علم کا اخلاص چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ علم دل کا علم. اس لیے علم کا بھی اخلاص ہے کہ علم کا اخلاص یہ ہے کہ یہ علم دل کا علم بنے، کہ اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو جائے. پھر علم بھی دو قسم کا ہے، ایک علم فضائل کا ہے، ایک علم مسائل کا ہے. فضائل کا علم تو تعلیم سے حاصل کرو، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا کرو جم کر، تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو. فضائل کی تعلیم خوب جم کر کرو، اپنے مقام پر ہو، اپنے گھر پر ہو، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو، ہر جگہ ہمیں تعلیم جم کر کرنی ہے. یہ تعلیم کہنے کے لیے ہے میرے دوستوں بزرگوں، یہ تعلیم، یہ فضائل کے حلقے، یہ اللہ کے وعدے ہیں. ہم اپنے اندر اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے دوسروں میں تعلیم کرا رہے ہیں. اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے تعلیمی گشت ہوگا، جماعت میں نکل کر بھی، مقام پر بھی. اپنے مقام پر رہتے ہوئے مسجد کے اندر تعلیم ہو رہی ہو جی، اور باقی ساتھی وہ باہر نکل کر لوگوں کو گشت کر کے تعلیم میں لاویں. دکانوں سے، مکانوں سے، راہگیروں کو، بازار میں چلتے ہوئے لوگوں کو، کہ انہیں اٹھا کر مسجد کے ماحول میں لاؤ.